السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم، پاک ہونے والا عمل اور پاک رزق دے، اور قبول ہونے والا عمل دے۔ ہماری جو ہے وہ 12واں سپارہ چل رہا ہے، ہم نے جو ہے وہ جو نصف تک کر لیا ہے الحمدللہ، اور سورہ ہود۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 84 سورہ ہود کی۔ اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم مختلف نبیوں کے قصے ہیں، آخر کے جو 7 رکوع ہیں اس میں وہ نبیوں کے قصے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ شعیب علیہ السلام ہے نا، اور قوم کون سی تھی؟ مدین کی طرف ہے نا، الا مدینہ، ٹھیک ہے نا، الا مدینہ اخاہم شعیب۔ پھر وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ان کے بھائی ہے نا، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ دیکھیے وہی انداز پورا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور کیونکہ اس قوم میں جیسے کوئی خاص قسم کی اگر خرابی ہوتی ہے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کے قوم میں، تو اس کے لیے جو ہے زیادہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو مدین والوں میں جو ہے وہ کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی وہ لوگ بہت کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے کیا، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ خاص طور پہ جو ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلے توحید اور شرک سے جو ہے وہ منع کیا، پھر ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو، انی اراکم بخیر، کہ آج کل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم اچھے حال میں ہو، لیکن جو ہے اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم، میں تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو اور پھر جو ہے وہی پیار محبت، یا قومی، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدون، کہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ کیا ہے نا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی کہ ناپ تول میں کمی جو کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ زمین میں فساد ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان اگر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کم تولے اور زیادہ جو ہے وہ پیسے لے لے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک چین ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہ جو ہے اس کو مشکل پڑتی رہتی ہے۔ اگر اس طرح کا عذاب نہ بھی ہو تو ظاہر ہے اگلا بھی اس کے ساتھ اسی طرح ناپ تول میں کرے گا، پھر اس سے اگلا بھی اور اس سے اگلا بھی، اس سے جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی وہ پوری سائیکل ہوتی ہے کہ وہ پوری جگہ پہ مہنگائی اور یہ سارے مسائل، بے چینی اور یہ سب ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور اللہ کی دی ہوئی بچت تمہاری بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا دیا ہے تو تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت میں برکت ہوتی ہے نا، آیت نمبر 86 میں جو ہے یہ فرما رہے ہیں۔ اور میں تو تمہارے اوپر کوئی وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوں، کوئی نگران نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی سے ہی جو ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے نا، فوراً نماز کا تانا۔ تو آج کل بھی اگر جو ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ فوراً اسی قسم کے تانے دیتے ہیں کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔
کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی کہ وہی پرانا جو سب کے مسائل ہیں اور ابھی تک لوگوں کی یہی ہیں کہ ہمارے کسی جاننے والے کی جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں شادی ہے، اس میں مرد اور مل کے جو ہے وہ ڈانس کر رہے تھے، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا کہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ معبود جن کے ہمارے باپ دادا جو ہے وہ عبادت کرتے تھے تو ہم کیا ایسے ہی چھوڑ دیں؟ یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنے منشا، کیونکہ یہ مال تو ہمارا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مال تو ہمارا ہے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو کہ اس پہ بھی ہمارا یہ اختیار نہیں؟ او ان فلفی اموالنا ما نشاء، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں بھی جو ہے وہ نہ کریں۔ تو اور ایک تو یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے نا، فوراً تانا دے انک لانت الحلیم الرحیم، تو بہت وہ ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے یعنی کہ لوگ جو ہے وہ سیپریٹ کر دیتے ہیں نا کہ اسٹیٹ کو اور ریلیجن کو، کہ ایک حکومت چل رہی ہے، جیسے کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں کوئی سی ایم ایز ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی قرآن کی بات کرو تو فوراً جو ہے وہ کہ یہاں پہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے تو کہاں سے قرآن کیسے ہو گیا ہے؟ تو ہمیں بھی حکمت سے بات کرنی آنی چاہیے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے پھر شعیب علیہ السلام نے پھر اسی طرح سے کہا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ اور رزق میں ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بصیرت بھی دی ہے، رزق حلال بھی عطا کیا، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فضل کیا ہے تو میں تمہاری جو گمراہ کن باتیں ہیں اور جو تم حرام خوری کر رہے ہو اور حق کو اور جو ہے وہ حرام چیز کو حلال کر رہے ہو، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو ناشکری ہے۔ تو انہوں نے اس طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارے کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں وہ میں خود کروں ہوں۔ تو جہاں تک بھی میرا بس چلے، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پہ ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 88، وما توفیقی الا باللہ، ہے نا۔ یعنی کہ ہم لوگ اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو نیت کروں گی، کوشش کروں گی، دعا کروں گی۔ تو وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ سارا انحصار اللہ کی توفیق پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ یا قومی، ہے نا۔ پھر یہ دیکھیے مستقل سارے پیغمبروں کا اسٹائل کتنا خوبصورتی والا ہے کہ لا یجرمنکم شقاقی یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح و قوم ہود اور قوم صالح، پچھلی سارے، کیونکہ پھر بعد میں آئی تھی یہ قوم نا، اس لیے پچھلی قوموں کا وہ واسطہ دیکھے کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی عذاب نہ ہو جو کہ نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا، اور لوط کی قوم جو زیادہ دن بھی نہیں گزرے کہ یہ ہوا ہے، تو دیکھو تم کیا کرو۔ پھر انہوں نے بھی وہی نصیحت کی۔ یہ پوری سورہ ہود آپ دیکھیں کہ اس کا سٹائل پورا ایک ہی ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، ود ہوتا ہے محبت کرنے والا، ودود جو ہے بمانی محبت کرنے والا۔ اور ابن قیم اس کا ایک اور مطلب لیتے ہیں کہ بمانی محبوب بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا بھی اللہ تعالیٰ محبوب ہونا چاہیے، بندے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ توبہ جو ہے اللہ کی طرف جانے کا سفر ہم کو بار بار یاد رکھنا چاہیے۔ تو قالو یا شعیب، انہوں نے کیا کہا کہ شعیب تیری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیری تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔ یعنی کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، برادری کا خوف۔ بعض دفعہ جس کے پیچھے جو ہے فیملی بڑی ہوتی ہے، بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو تو لوگ کچھ نہیں کرتے، اور جو بیچارے عام غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی حال یہ تھا کہ ظاہر پرست لوگ تھے نا، کہ اللہ سے نہیں ڈرنا بلکہ برادری سے ڈرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے ظاہر ہے۔ اور تیرا بل ہوتا تو اتنا ہے نہیں کہ ہم پر بھاری ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے دیکھیے کتنا اچھا جواب دیا کہ یا قومی ارہتی غزو علیکم من اللہ، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم برادری کا تو خوف کر رہے ہو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا ہے، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور میری قوم تم اپنے طریقے پہ کام کرو اور میں اپنے طریقے پہ ہوں۔ وہی پرانی بات جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی کرتے رہو جو تمہیں کرنا ہے۔
کہ میں نہیں سمجھنا ہے تو میں تو اپنے حساب سے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے میں اس پہ عمل کروں گا ہم، اور تم کو معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ چشم برا ہوں، وارتقبوا انی معکم رقیب ہوں۔ اور قرآن کا دیکھیں، قرآن کی تاریخ جو ہے تمام دوسری تاریخ سے مختلف ہے نا، ورلڈ ہسٹری میں جو انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلے گا سارا۔ تو وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پھر صیحت کی بات آئی ہے کہ ہمارے فیصلے کا وقت آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ انکار کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سخت دھماکے سے پکڑا ہم، تو وہ اپنی بستیوں میں پھر وہی بات کے پاس بہو فی دیارہم جاسمین، کیونکہ عاد اور سمود یہ دونوں جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی قومیں تھیں، اس لیے ان کے بارے میں خاص طور پہ جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ وہ کن لم یغنوا، ایسے جیسے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اور سنو، مدین والے بھی دودھ پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے جو ہے الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں تھا، اور وہ پورا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے روز وہ آگے آگے ہوگا اور وہ پیچھے پیچھے اس کی پوری قوم ہوگی۔ اور فرعون کا مطلب ہی کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے، اپنی بات دوسروں پر جو ہے وہ جو ہے فورس کرے اور اپنے کو ہی جو ہے وہ صحیح جو ہے سمجھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ہی ہلکا پھلکا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم کو اپنی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری صحبتیں کیا ہیں، ہم کس کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیونکہ جو ہے جو فرعون کے جو آگے آگے فرعون جھنڈا لے کے چلے گا، پیچھے پیچھے اس کے سارے لوگ ہوں گے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ قیامت میں جہالت کی شاعری کا جھنڈا جو ہے وہ امرؤ القیس کے ہاتھ میں ہوگا، تو میں دیکھوں کہ میں کس کو فالو کر رہی ہوں اور میں کن کن کے درمیان رہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اتبعوا فی ہذہ اللعنہ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود، ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت میں بھی ان کے بہت ہی برا حال ہوگا، جہنم میں ہوں گے، یعنی کہ ہم، اور کتنا برا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنا ذالک من انباء القرآن بئس الرفد المرفود، یہ کتنا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ اور یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم سنا رہے ہیں، یہ ساری نہیں ہے، ابھی بھی ظاہر بہت ہوں گی، تو جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہیں، یعنی بہت سے نافرمان لوگ ابھی بھی باقی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو کب عذاب آئے۔ تو ان لوگوں کا جو یہ حال ہے، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ولکن ظلموا انفسہم، اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا تو ہم کتنے سدھر جائیں، کیونکہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہدایت پہ لانے کے لیے سب سے ضروری اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے، اپنے گناہوں کو پہچانے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر کرے۔ تو انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے پکارتے تھے، وہ ان کے کام ہی نہیں آ سکے۔ اور کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ جو ہے بہت ہی دردناک، علیم اور شدید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، کس کے لیے، یعنی کس کے لیے اس میں سبق ہے، کیونکہ جب بھی ہم یہ صرف قصے، بچوں کو بھی ہم قصے کے طور پہ سناتے ہیں، بہت سی اسٹوری ٹیلنگ میں لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چیزیں ہماری عبرت کے لیے ہیں، اور کس کے لیے، جو لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کا خوف کرے ہیں۔
کہ وہ ایک دن ہوگا جب سب لوگ جمع ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب ذالک یوم مشہود، قیامت کے بہت سارے نام ہیں نا، تو اسی میں ایک جو ہے یعنی کہ شہادت دی جائے گی کہ کس نے کیا کیا۔ اور دیکھیں یہ بات ہے کہ دنیا میں تو کسی کو نہ اچھائی کا بدلہ مل سکتا نہ برائی کا، اور ایک حد تک تو ملتا ہے کہ ہماری ظاہر اچھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہت رحمت میں رکھتے ہیں، لیکن اصل جزا تو وہ قیامت میں ہی ہوگی، حساب کتاب کے بعد ہی ہوگی، اور اس وقت جو ہے باقاعدہ ہمارے کرام کاتبین جو ہے گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پتہ ہوگی، ہمارا اعمال نامہ سامنے ہوگا۔ اور دنیا میں تو ممکن ہی نہیں کہ اگر وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ہوا تھا کہ ایک شخص نے، میں شاید پتہ نہیں 90 یا 100 بچوں کو جو ہے وہ مار کے جو ہے وہ ڈرم میں ڈالا ہوا تھا، تو یہاں زیادہ تو اس کو ایک پھانسی ملے گی نا، تو وہ حساب وہ تو انصاف نہیں ہوا، تو وہاں تو جہنم میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ پوری جلد جو ہے وہ بدلی جائے گی اور بار بار جو ہے وہ جلائی جائے گی، اور وہ تو وہ ایک دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہم کوئی زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، یعنی قیامت بھی جو ہے کبھی بھی آ سکتی ہے، اور قیامت کا کیا ذکر ہے، وہ مماتا فقط قامت قیامت، جس کی موت ہو گئی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، تو جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال بھی نہیں ہوگی، ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کریں، تو پھر اس دن بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو ظاہر ہے کہ جنہوں نے شقاوت کی، اپنے دل کو جو ہے وہ سخت رکھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی، تو فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہاں گرمی اور پیاس کی شدت جو ہے، جہیم اور حمیم جو ہے وہ پہلے ہم نے ذکر کیا، اللہم لا تجلنا منہ، اور وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، اور اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے وہ تھوڑے دن بعد نکال لے، ہو سکتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کہ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے، رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، ہے نا۔ اب دوسری طرف سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ اما الذین سعیدوا، جنہوں نے جو ہے اچھے کام کیے، ففی الجنت خالدین فیہا، تو اچھے کام بھی کون سا کرائٹیریا، قرآن اور سیرت ہیں، تو وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی موت کو جو ہے اس وقت جو ہے ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی، تو جنت والے اس کو خوشی سے جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور جہنم والے ظاہر ہے کہ ان کو کتنا وہ ہوگا کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کہتے ہیں مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو موت بھی نہیں آئے گی، تو وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین قائم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہے، اور ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں شک میں نہ رہیں، جس میں یہ لوگ جو ہے عبادت کر رہے ہیں تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جو ان کے باپ دادا کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دیا تھا، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہوا تھا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ خیر ان سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت دشمن تھے، بہت انہوں نے مشکلات سہی ہیں، بنی اسرائیل نے تو بہت ہی زیادہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نکلو اور فلسطین میں داخل ہو، تو کہہ دیا کہ انت و ربک فقاتلا، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا ہوتا، کیونکہ ظاہر کہ فیصلہ چکانے کا تو ایک وقت ہے نا، جب قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خیر دکھا دیتے ہیں، تو لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم انہم لفی شک منہ مریب، تو یہ لوگ تو اس میں شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے اعمال کا جو ہے وہ پورا بدلہ دے کے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حرکتوں سے بہت اچھی طرح جو ہیں باخبر ہے، انہ بما یعملون خبیر،
تو آیت نمبر جو ہے وہ 112 جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ تم اور تمہارے وہ ساتھی جو ایمان اور اطاعت کی طرف آ گئے ہیں، ٹھیک تم اس پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی اچھی یہ آیات ہوتی ہیں جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم مجلس میں ہوں، چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے ہم بیڈ روم میں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تم ان کی طرف مت جھکنا ورنہ آپ بھی جہنم کے لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچائے، اور کہیں سے تم کو مدد نہیں پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، یہ آیت نمبر 115۔ یہاں پہ اس کا کیوں بیچ میں جو ہے ذکر ہوا، حالانکہ عذاب کا اور رسولوں کا سب کا ذکر تھا، اور نماز قائم کرنے کا، کیونکہ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اس طرح سے کہ جیسے ہم ایک تو وضو ہی اگر ہم کریں گے تو ظاہری میل تو دور ہوتا ہی ہے، اندر کی بھی ساری جو ہے ہمیں جو ہے سارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور پھر نماز سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے ہم نہر میں نہا رہے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، یعنی کہ جو ان کے ٹائمنگس ہیں اس کے حساب سے جو ہے دونوں سروں پر رات گزرنے پہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور نماز سے در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ جتنا ہم نماز سے جڑے رہیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ برائیاں بھی دور ہوتی جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی نیکی کو راہ دکھاتی ہے، برائی برائی کو۔ تو یہ تو فرائض میں سے ظاہر نماز قائم کرو، ذالک ذکری للذاکرین، اور یہ تو نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اور وصبر، صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے باتیں وہی ہوتی ہیں، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، ہر دفعہ ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ ہم بار بار جو ہے پھیر کر لاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا۔ اور پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ یعنی ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام، اور ایسے لوگ تھے بھی تو بہت کم ہر زمانے میں جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو جو ہے وہ دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، دنیا کے مزے، بس کہ گاڑی ایسی ہو تو گھر ایسا ہو تو یہ اس طرح کا عہدہ اور وہ ساری چیزیں، تو ان کے سامان اتنے فراوانی کے ساتھ دیے گئے، پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بستیوں کو تباہ نہیں کرتے ہیں اگر جو اس کے جو رہنے والے ہیں اہلھا جو ہے وہ نیک ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، اپنی بھی فکر کریں، دوسروں کی بھی فکر کریں۔ یہ موضوع بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ وہ بنی اسرائیل کا قصہ یاد کریں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کہا تھا، اور پھر فرشتوں نے کہا وہاں تو ایک شخص ہے جو کہ بہت آپ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا تھا کہ عذاب کا سلسلہ وہاں سے شروع کرو۔ تو ہم سب جو ہے وہ دینی بہنیں ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور جہاں پہ ہم دیکھیں حکمت سے محبت سے ہیں، تو بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بناتا، وہی والی بات کہ چاہتا تو وہ سب کو ایمان لانے والو شینا لا آتے نا کل نفس ہدی الف لام میم سجدہ میں ہے نا۔ تو یہ تو رب کا طریقہ نہیں ہے، وہ تو لوگ اپنے اپنے طریقوں سے، اب حق باطل سامنے آ گیا، اپنی مرضی سے انہوں نے اختیار کیا، تو جس نے مانا اس پر رب کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی بات تو پوری ہو گئی ہے جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں کی قصے ہم اس لیے سناتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے دل کو مضبوط کرتی ہیں، ثابت قدمی آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اور سارے رسولوں پر بھی وہ بھی آزمائشوں سے گزرے، اس کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا ہے، ایمان لانے والوں کو نصیحت ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا میرے لیے یہ نصیحت بنی، کیا میرے لیے یہ جو ہے وہ
اندر میری روح جاگی کہ نہیں جاگی ہوں، کیونکہ یہ تو روح کی ترقی کا مہینہ ہے نا رمضان۔ تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو چھوڑو اپنے اے مولو اللہ مکانتکم انا عاملون، کہ لنا اعمالنا لکم اعمالکم، وہی والی بات ہے۔ اور تم منتظرو انا منتظر، تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی تو اس کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ، فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ الحمدللہ ہماری جو ہے سورہ ہود جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے لوگ اس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دیں، اور جس کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، کسی کو نوکری میں، کسی کو بچوں کے رشتے میں، کہیں بچوں کے آپس میں نہیں بنتی ہے، کہیں بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین طریقے سے جو وہ حل کریں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہم سب کے دل کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، اور اس کو ہماری مصیبت رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے سورہ یوسف پڑھیں گے۔